چیئرمین صاحب، باجوڑ حملہ، سب سے پہلے تو میں باجوڑ میں جو شہداء ہوئے ان کے لیے میں جمعیت علماء اسلام سے دلی تعزیت کرتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ پاکستان کے 1 کروڑ اقلیتی عوام آپ کے ساتھ ہے، اس غم میں آپ کے ساتھ شریک ہیں اور اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ جناب اعلیٰ، اب آتا ہوں میں، مجھے سخت حیرانگی، سخت افسوس ہوتا ہے جب میں یہ خودکش حملے دیکھتا ہوں۔ بحیثیت غیر مسلم مجھے شرم آتی ہے کہ مرنے والا بھی مسلم، مارنے والا بھی مسلم۔ سر یہ کیا ہے؟ کس وجہ سے؟ آپ یہ جب یہاں پر جس طرح سے کامران صاحب نے کہا کہ ہمیں سوچنا چاہیے، یہاں پر کوئی غیر مسلم آ کر بم دھماکے نہیں کرتا، یہاں پر کوئی غیر مسلم نہیں ہے، یہ گھر کا بے دل لنکا ڈھائے، اپنے ہی لوگ اس میں ملوث ہیں۔ جناب اعلیٰ، یہ سوچنا چاہیے کہ کس وجہ سے، کیوں یہ بربادی، یہ کیوں تباہی ہو رہی ہے؟ جناب اعلیٰ، کبھی کبھار جس طرح سے یہاں پر کہا، کبھی کبھار کبھی ہمارے یہاں پر مندر پر حملہ ہوتا ہے، کبھی یہاں ہمارے چرچ پر حملہ ہوتا ہے، یا کبھی ہمارے گردوارے پر حملہ ہوتا ہے، وہاں بھی لوگ شہید ہوتے ہیں۔ مگر جب ہم حالت دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں کہ نہ اپنی مساجد کو چھوڑ رہے، نہ اپنے مسلم بھائیوں کو چھوڑ رہے، نہ امام بارگاہوں کو چھوڑ رہے، ہم کس کھیت کی مولی، ہم تو علل اعلان غیر مسلم ہیں، ہم تو ہیں ہی کافر، مگر یہ اپنے مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ جناب اعلیٰ، یہ کیا ظلم ہے؟ آپ دیکھیں، حیدری صاحب آئے، حیدری صاحب اعلیٰ پائے کے علماء ہیں، ان پر کتنے دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا، تو کیا قاتلانہ حملہ اسرائیل نے کیا؟ اپنے ہی لوگ اس میں ملوث ہیں۔ سر مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ اس قدر کیوں ہے سر۔ اور آپ دوسری بات دیکھیں کہ بلوچستان میں یہ دہشت گردی ہوتی ہے، خیبر پختونخوا میں مرنے والے کون ہیں؟ مرنے والے بھی پشتون، مارنے والا بھی پشتون۔ سر یہ کیا ظلم ہے؟ کس طریقے سے مجھے حیرانگی ہے کہ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں؟ کیا اس میں فالٹ ہے؟ مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ پشتون ایک غیرت مند، بہادر قوم ہے اور جرئی قوم ہے۔ جب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ جی افغانستان کے ساتھ بزور شمشیر لڑا جائے، تو میں اس چیز کی مخالفت کرتا ہوں کہ نہیں، آپ بٹھائیں، کیونکہ پٹھان جو پشتون ہے کبھی بھی بندوق کے ڈر سے نہیں بیٹھے گا، وہ پیار محبت سے اپنا سر قلم کر دے گا اور آپ کے ساتھ آ کر بیٹھے گا۔ جناب، یہ اگر پالیسی کی جائے اور ہمارے علماء اکرام، کیونکہ یہاں پر بھی ہمارے علماء اکرام ہیں، وہاں بھی علماء اکرام ہیں، بیٹھ کر یہ کہیں، جب کہا جاتا ہے کہ جی غیر ملکی سازش ہے، تو بیٹھ کر یہ پتا کرے کہ کون سے غیر ملکی سازش ہے، کیوں ہمارے اپنے بندے، کیوں ہمارے اپنے مسلم، کیوں ہمارے پشتون اس میں استعمال ہو رہے ہیں، اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ اگر ہم اس طرح سے الزام تراشیاں کریں گے، ہمارے یہاں دوست بیٹھے ہوئے تھے کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت میں انہوں نے طالبان کو آزاد کیا، وہ کہتے جی کہ وہ طالبان تھا۔ جناب اعلیٰ، پچھلی لکیر کو نہ پیٹیں، ابھی آپ دیکھیں، ان چیزوں کو بیٹھ کر ایک بہترین طریقہ نکالیں، ان سے پیار محبت کر کے، ان سے بات چیت سے یہ مسائل حل کرنے، ورنہ جس طرح سے کامران صاحب نے کہا، اسی طرح سے ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے اور یہاں پر ہم جب بھی آتے ہیں تعزیتیں کرتے رہیں گے اور اس کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ جناب اعلیٰ، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت غیر مسلم، مجھے بھی شرم آ رہی ہے۔ جناب اعلیٰ، مجھے حیرانگی ہے کہ جس طرح سے مولوی فیض صاحب نے کہا کہ یہ تو امن کانفرنس تھی، جہاں پر 400 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، امن کی بات کر رہے تھے، اور وہاں پر 55 لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ یتیم ہوئے، کتنے ماؤں کے بچے جدا ہوئے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں۔ سر یہ اتنا بڑا المیہ، اور یہ المیہ ہمیشہ ہو رہا ہے، ہر ہفتے کے بعد، ہر 10 دن کے بعد ہم بے حس ہو چکے ہیں، یہ سن کر بے حس ہو چکے ہیں، اور صرف ہم دعاؤں تک محدود ہیں، کوئی لائے عمل نہیں ہے۔ اور یہاں جو ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف تقاریر کی حد تک ہے، کوئی ہمارے پاس لائے عمل نہیں ہے۔ میری ارباب اختیار سے میری عرض ہے، میں ان کو جھولی پھیل کر عرض کرتا ہوں کہ خدا را اس چیز کو سنجیدگی سے لیں، اور اس چیز کو سنجیدگی سے لیں، کیونکہ آپ کو میں بتاؤں، آپ کے دشمن ملک چاہیں گے کہ افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوں، تاکہ یہ جنگ و جدل وہ دوسری جگہ ہمارے پاکستان میں منتقل ہو، اور پاکستان پہلے ہی اکانومیکل طور پر تباہ اور زیادہ تباہ ہو۔ جناب اعلیٰ،
یہ تو بالکل میں اب آتا ہوں بلوچستان کے حوالے سے ایک اہم پبلک امپورٹنس پر. جناب اعلیٰ گزشتہ 12 دن سے پنجرا پل جو کہ کوئٹہ سے جیکاباد رستہ جاتا ہے 12 دن سے پنجرا پل بند ہے. اور یہ صرف 12 دن سے نہیں, جب سے وہاں سیلاب آئے پچھلے 1 سال سے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے کروڑوں روپے خرچ کیے گئے, مگر ابھی تک وہ معمولی پل نہیں بن سکا. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہم ایٹمی طاقت ہے اور ہم ایک معمولی پل نہیں بنا سکتے. ہم نے یہ پلیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ایک کرپٹ ترین لوگوں کے حوالے کی ہیں جو کہ سارے فنڈ کھا جاتے ہیں, مگر ابھی تک وہ پل نہیں. وہاں پر آپ دیکھیں جو مریض ہیں جاتے ہیں وہ بیچارے وہاں بددعائیں دیتے. ہماری بیچاری بلوچستان کی بلوچ خواتین, ہماری پشتون خواتین اپنا دوپٹہ اتار کر ہمیں بددعائیں دیتی ہے اس ایوان کے لوگوں کو کہ تو آپ لوگ جا کر اسلام آباد میں جا کر اسلام آباد کے ٹھنڈے ماحول میں ہمارا خیال نہیں کرتے. سر ہم کیا کریں, ہم بے بس ہیں, بے اختیار ہیں. ہم نے ہر دفعہ اس چیز کو اٹھایا مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. نیشنل ہائی وے کے لوگ, نیشنل ہائی وے اتھارٹی ایک جون کی طرح خون چوس رہے ہیں بلوچستان کے عوام کا. اسی طرح سے ہب چوکی کی پل ہے وہ بھی جناب اعلیٰ ہر روز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. سیلاب کیا آیا, ہمارے اوپر مصیبت آ گئی, مگر ابھی تک اس کا نہیں ہوا. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے, کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ یہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی والے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ بلوچستان میں سیلاب لا تاکہ ان کی پلیں برباد ہو اور ہماری کمائی کا ذریعہ ہو. سر یہ ان کا کمائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے, کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ پچھلے گزشتہ 1 سال کا جو انہوں نے روڈوں کی مینٹیننس, پلوں کی مینٹیننس پر کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ کیے, اس کا حساب لائیں تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی کہ اتنے پیسے خرچ کرنے کے باوجود آج بھی پنجرا پل کے لوگ اور آج بھی ہب چوکی کے لوگ برباد ہیں. سر پنجرا پل کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا, آپ کا ایک کالنگ اٹینشن اس میں جمع ہے, فرائیڈے کو آئے گا تو بالکل سر. پھر ہاں جی بالکل, تھینک یو سر. ٹھیک ہے, اگر آتا ہے تو میں وہ کر لیتا ہوں. سر گزشتہ دنوں آپ کو پتا ہے کہ کافی کچے کے ڈاکوؤں کا ذکر ہے سندھ میں. کچے کے ڈاکوؤں نے وہاں کی زندگی اجیران کر کے رکھ دی ہے اور وہ تو باقاعدہ میڈیا پر کھلا ویڈیو پیغام دیتے ہیں. سر ابھی یہ دیکھیں میرے پاس ہے, کنگوڈ میں ہمارا ایک ہندو تاجر ہے مکھی جگدیش کمار, اس کو زنجیروں میں باندھ کر, یہ سر دیکھیں زنجیروں میں باندھ کر اس پر تشدد کیا جا رہا ہے اور ان کے ورثہ کو کہا جا رہا ہے کہ 5 کروڑ روپے دیں ورنہ اسے ہم اس کی لاش بھیج دیں گے. جناب اعلیٰ یہ کہاں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ سندھ کیا علاقہ غیر بنا ہوا ہے. سندھ کی پولیس ان ڈاکوؤں سے ملی ہوئی ہے, سندھ کی پولیس خود ان کو اغوا کروا رہی ہے. جناب اعلیٰ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک مکھی جگدیش کمار ہے اور ہماری ایک چھوٹی سی بچی ہے 3 سال سے اغوا ہے, جو 3 سال کی تھی اغوا ہے, اس کو 3 سال ہوئے سکھر سے اغوا ہے, پریا کماری. آج تک اس کا سراغ نہیں مل رہا ہے. سندھ پولیس بےحس بن چکی ہے مگر وہ ڈاکوؤں کے آگے بلیک میل ہے, اغوا کنندان کے آگے بلیک میل ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ انٹیریئر کمیٹی میں بھیجیں تاکہ ہم اور آئی جی سندھ کو طلب کریں تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ یہ ہمارے اقلیتی برادری کے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا ہے. جناب اعلیٰ ہمیں کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے کیوں کیا ہوا ہے. جناب اعلیٰ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسے آپ انٹیریئر کمیٹی میں بھیجیں تاکہ ہم اس پر ان سے جواب طلب بھی کر سکیں. جی وہ دونوں میٹر کلب کر دیتے ہیں آپ کے اور ان کا. تھینک یو سر, تھینک یو.